اس وقت چل رہا ہے، چند احادیث کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ قرآن کے حوالے سے خاص طور پہ اس کو سماعت فرمائیں۔ ویسے بھی آگے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ذوق قرآن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ہم آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل قرآن بیان فرمائے ان کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما ہے، اور کیا فضیلت قرآن سننے کے بعد جب ہم قرآن کی عربی عبارت پڑھتے ہیں تو وہ مقصد ہمارے پیش نظر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کچھ ذہنی مقاصد بنائے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ معیارات بنائے ہوئے ہیں، کچھ ایم، کچھ گولز ہمارے ایسے ہیں بس جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مقصود شرع کیا ہے، معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل قرآن پر مشتمل ارشادات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہم جاننے کی اگر کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً کمال سے محروم رہ سکتے ہیں۔ تو ہم ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلے جائیں گے۔ مسلم کی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قرآن پاک پڑھو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ لیجیے جی، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، وہ تو یقیناً ہوگی، اور بہت ساری چیزیں بھی شفاعت کریں گی، جن میں سے ایک قرآن بھی ہے۔ یہ قرآن بروز قیامت ہمارے اس پڑھنے پر گواہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے سفارش کرے گا، اور یقیناً اس کو سفارش کی توفیق دینا من جانب اللہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا اذن نہیں ہے، اور ویسے قرآن آ کے بغیر اجازت کے سفارش شروع کر دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اللہ کی اجازت سے ہی ہے، اور جب اللہ کے حکم اور اجازت سے ہے تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اجازت مرحمت فرمائی، سفارش کرنے کی کیوں توفیق دی ہے؟ تو یقینی سی بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سفارش کرے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظہور ہو اور بندے کے لیے نجات کے پروانے جاری ہو جائیں۔ ورنہ شفاعت کا اگر رد کرنا ہی مقصود ہوتا تو پھر فائدہ کیا ہے شفاعت کا، اس کو حق دینے کا؟ پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ نہ بھی سفارش کرے تو ایک آدمی نے اگر جہنم میں جانا ہے تو وہ تو جائے گا ہی، سفارش کر کے بھی اگر جانا ہے تو بغیر سفارش کے بھی تو جا ہی رہا ہے نا، تو ضرورت کیا تھی سفارش کی توفیق دینے کی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو، یا اگر ہم کلام اللہ جسے ہم لیتے ہیں اللہ کی صفت ہے، لیکن یہاں جو صفت مراد نہیں ہے بلکہ وہ جو قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ قرآن مقصود ہے، تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اسی لیے کہ تاکہ یہ سفارش کریں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن پڑھتا رہے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دے دی ہے، یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا، اور جب شفاعت کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور پھر ہمارے لیے نجات کے پروانے ضرور جاری ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر آگے بھی خیر بات آئے گی، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، پہلے ایک حدیث اور ایک اور سماعت فرما لیں، پھر میں اس پہ کلام کرتا ہوں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ بخاری کی روایت ہے، جو تم میں قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ عموماً مطلب قاری حضرات اس کو پڑھ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی قرآن سیکھیں سکھائیں تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تم میں بہترین شخص وہ ہے۔ لیکن دیکھیے اصل یہ ہے کہ قرآن پاک عربی عبارت سیکھنے سکھانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ اگر عربی ہی سیکھنا مقصود ہوتا تو یہ تو آپ کوئی بھی عربی عبارت اٹھا کے پڑھ لیجئے اور سیکھ سکھا لیجئے، تو فضیلت اس میں بھی پوشیدہ ہونی چاہیے تھی۔ اصل مقصود عربی پڑھا دینا نہیں ہے، اصل سیکھنے سکھانے سے مراد ہے قرآن کے احکام، قرآن کا ترجمہ، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس کو سمجھنا۔ تو یہ ترجمہ اور تفسیر کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ناظرہ تک اور زیادہ سے زیادہ حفظ تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارا بچہ پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر حفظ کا ارادہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بس قرآن کا حق ادا ہو گیا، بچے نے یہ ہمارا قرآن ماشاءاللہ ختم کر لیا۔ اچھا جی، اب قرآن میں لکھا کیا ہے بچے کو کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا اسی لیے بس قرآن نازل کیا گیا تھا کہ عربی عبارت الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیجیے آپ
اور آپ بری ذمہ ہوگا. اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا گیا. اس عربی عبارت کے پڑھنے سے جس کا ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، جس میں پوشیدہ مقصود الہی پر اطلاع ہی نہیں ہو رہی، تو اس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ مقصد ہے ہی نہیں. تو اس کو باعث فضیلت اس انداز سے سمجھنا کہ بس ہم نے یہ کر لیا تو اب حق ادا ہو گیا، غلط ہے. ہاں، یہ سعادت کی بات ضرور ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل بیکار ہے. قرآن کی عربی عبارت پڑھنے پہ ثواب بھی ملے گا، بچے نے پڑھا، اچھی بات ہے، لیکن اس پر اکتفا کر لینا بہت بری بات ہے. اسی طرح حفظ قرآن کر لینا اپنے مقام پر ایک کمال ضرور ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت ہے، عظیم سعادت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. تو صرف حفظ قرآن کمال نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے جو بات بیان فرما دی کہ پھر اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا. اس کا مطلب ہے حفظ قرآن کے ساتھ بھی اصل مقصود یہ رکھا گیا کہ قرآن سمجھو، اس کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس چیز کو حلال بیان فرما رہا ہے، کس چیز کو حرام بیان فرما رہا ہے، یہ بھی حافظ قرآن کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اگر ہمارے جیسے حافظ قرآن ہے، پورا قرآن حفظ کرنے کے بعد یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے ساتھ وہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تراویح پڑھائی، پیسہ لیا اور غائب ہو گئے، اور قرآن پہ خود عامل نہیں ہے، ایسے حافظ قرآن کو تو انعام نہیں ملے گا. یعنی جو قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہو، قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہو، اور یہ سوچے کہ صرف حفظ قرآن کی برکت سے اب میری نجات ہو جائے گی اور میں شفاعت کا حقدار بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شفاعت کو، حافظ کی شفاعت کو مشروط کر دیا ہے قرآن کے علم کو سیکھنے کے ساتھ، لہذا قرآن کا علم اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، جہاں سیکھنے سکھانے کی بات ہے اس سے مراد صرف عربی عبارت نہیں ہے، بلکہ ترجمہ پلس تفسیر، کہ سیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ سیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہتا ہے اس بات کو سیکھو، اور اس کو ہم تفسیر سے تعبیر کر رہے ہیں، لہٰذا پھر یہ قرآن پاک کا گویا کہ حق ادا ہوگا اور ہمیں وہ فضیلتیں حاصل ہوں گی. لیکن پھر وہی بات کا میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ خالی قرآن کی عربی عبارت پڑھنا جبکہ ترجمہ نہ آتا ہو، یہ بھی بیکار نہیں، ثواب اس پر بھی مرتب ہوگا. لیکن اصل نزول قرآن کا مقصد اس عربی عبارت کو پڑھ لینا، قرآن کو رٹے لگا کر ختم کر دینا، حفظ کر لینا، یہ مقصود نہیں ہے. لہذا اگر کسی نے قرآن حفظ نہیں کیا، یہ ضرور ہے کہ یہ قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے کہ ایک شہر میں سے کم از کم ایک آدمی تو حافظ ہونا چاہیے تاکہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام رہے، یہ ضروری ہے. لیکن اگر مطلب کوئی بھی حافظ نہ ہو تو لازم بات ہے کہ اگر تبدیلیاں ہوں گی پھر اس شہر کے اندر، تو کون مطلع ہوگا کہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دی گئی؟ حافظ مطلع ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی پڑھے گا اس کے قرآن جو ذہن کے اندر موجود ہے وہ فوراً غلطی پر مطلع ہو جائے گا. اس لیے حافظ کی کوئی اہمیت کم نہیں ہے، اگر اس کو ترجمہ تفسیر نہیں بھی آتی تب بھی ہے. لیکن اصل مقصد ہمارا بات ہو رہا ہے نزول کا مقصد کیا ہے، کہ یہ مقصد تھا صرف قرآن کو حفظ کر لینا، ناظرہ پڑھ دینا؟ نہیں، بلکہ اصل مقصد قرآن کو سمجھنا، سمجھانا ہے. اس لیے اس کو ضرور پیش نظر رکھیں. رمضان میں بھی ہمارے بھائی بہن ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، 10 قرآن ختم کریں گے، 12 قرآن ختم کریں گے، اور پھر اس میں ترقی کے لیے کوشش، پھر تیز پڑھنا، اور اس پڑھنے کو ایسا اہم بنا لینا کہ اگر ساتھ میں مسجد میں علم کی مجلس ہو رہی ہو اس میں نہیں جا کر بیٹھیں گے، قرآن کھول کے سائڈ میں جا کر بیٹھ جائیں گے. اگر آپ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، بتائیے کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کچھ پتہ نہیں. صرف عربی عبارت پڑھ کے ہم سمجھتے میرے درجات بلند بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اب علم دین کے مجلس میں بیٹھنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اصل چیز ہے قرآن سے علم کا حصول، قرآن سے مقصود الہی کو حاصل کرنا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. اب دیکھیے قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات بیان ہوئے. اگر عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ کیوں واقعات بیان ہوئے، وہ فوراً جواب دے گا اس لیے تاکہ ہم ان کو پڑھ کر ذرا ڈر اور خوف حاصل کریں اور برے اعمال سے بچیں، کہ جیسے ان پہ عذاب نازل ہوا ہم پر اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں عذاب نازل ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ بتائیے جنت کی جو محلات وغیرہ نعمتوں کا تذکرہ ہے کیوں ہے قرآن میں، یقینی سی بات ہے وہ جواب دے گا اس لیے غالباً ہے کہ ہم انہیں سنیں تو ہمارے دل میں شوق بیدار ہو، ہم گناہوں کو چھوڑیں، نیک اعمال اختیار کریں. اگر کوئی ہم سے پوچھے بتائیے قرآن میں جو عذاب کے تذکرے کیے گئے، جہنم کے تذکرے، وہ کس لیے ہیں، جواب یہی ہوگا اس لیے تاکہ ان کو سن کے دل میں خوف پیدا ہو،
تو ہم عبادت کے ترک کو ختم کریں اور گناہوں کے اجتناب سے رک جائیں اور گناہوں کے ارتکاب سے رک جائیں، یہی مقصود بتائے گا۔ اور صحیح بتایا، معلوم یہ ہوا پچھلی قوموں کا واقعات پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آئیں گے تو ڈر خوف پیدا ہوگا نا۔ جنت کی آیات کے نزول سے جو مقصد ہے، کیا وہ عربی عبارت پڑھ کے حاصل ہو جائے گا؟ ترجمہ اگر نہیں آتا تو اسی طرح پھر جہنم کی آیات کا مقصد بھی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا ترجمہ ہمیں پتہ چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بیٹھا بیٹھا تیز پڑھ رہا ہے اور اس کے قلب پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہو رہی، آیات عذاب کی آ رہی ہیں، ثواب کی آ رہی ہیں، فضائل کی آ رہی ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ عذاب کی آیت پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، فضیلت والی پڑھیں تو دل میں شوق بیدار ہو جائے، اگر پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ ہے تو دل پہ لرزہ طاری ہو جائے اور زبان سے ایک دم شکر ادا ہو کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اس امت پہ پیدا کر دیا، پچھلی امت میں ہوتے ہم بھی گناہ گار ہوتے، اجتماعی عذاب نازل ہوتا ہم بھی مر جاتے، تیرا بڑا شکر ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ لیکن قرآن پڑھنے والا ان تمام کیفیات سے خالی ہوتا ہے، وہ بس ہل ہل کے بس وہ قرآن پڑھنے کے اس میں لگا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور جو قرآن کی آیات کی برکات ہیں، جو تاثیرات ہیں، وہ ان سے محروم رہتا ہے۔ کیا اس لیے قرآن نازل کیا گیا تھا کہ ایسے شخص کو تمام فضائل حاصل ہو جائیں گے؟ یہ خود آپ فیصلہ کیجئے اور سوچئے۔ لہذا تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ چاہے روزانہ 2 آیات پڑھیں، زیادہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ بس 2 آیتیں، دل چاہ رہا اور پڑھیں رک جائیں، نہیں، بس یہ 2 ترجمہ پڑھا، 2 آیتیں پڑھی، ترجمہ تفسیر، اس کے بعد سارا دن اس پہ ہم غور کریں گے، تفکر کریں گے اس انداز سے کہ اگر بالفرض قابل عمل اس میں باتیں ہیں، مثال کے طور پہ گناہ سے بچنے کی ترغیب ہے، نیک اعمال کی ترغیب ہے، تو محاسبے کے ساتھ غور و تفکر، میں ایسا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، شکر ادا کریں، نہیں کرتا ہوں کیوں نہیں کرتا ہوں، اور اب میں کیا کروں، کس طریقے سے کروں کہ یہ اس آیت پر عمل ہو جائے، اس طرح اپنا محاسبہ کر کے پھر اگلے دن پھر 2 آیات، پھر اس سے اگلے دن 2 آیات، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی یہ 2 آیات اس طریقے سے پڑھنا کہ آپ باقاعدہ سمجھ رہے ہیں، ترجمہ تفسیر، یہ آپ کے 50 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس میں۔ اور وہ رٹا لگانا عربی عبارات، کچھ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کوئی قلب پر کیفیت نہیں ہے، قرآن کے مقصود سے بالکل بے نیاز، بالکل بالاتر ہو کے، انتہائی دور ہو کر انسان صرف عربی عبارت پڑھ کر خوش ہوتا رہتا ہے کہ شاید میں نے بڑا کمال کیا۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ شیطان ہمیں کرواتا ہے، وہ کہتا ہے بس تم 10 قرآن ختم کرو، 12 قرآن ختم کرو، 15 قرآن ختم کرو، شاباش لگے رہو۔ اسے پتا ہے کہ جہاں اس نے 2 آیات کر کے پڑھنا شروع کیا وہاں میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ ہم سے کثرت سے پڑھواتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے، کوئی کیفیت طاری نہ ہو، ہم پڑھتے رہیں۔ اس چیز کو سمجھیے اور صحیح طریقے سے سمجھ کے قرآن پڑھیے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اس حدیث کی انشاءاللہ شرح ہم ضرور بیان کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔